الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم. حضرات محترم، ہدہد پرندے نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے قوم سبا کے شرک کو بیان کیا. اب ہدہد پرندہ اللہ پاک کی توحید بیان کر رہا ہے. ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، کہ قوم سبا والے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سورج کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، یہ کچھ بھی نہیں اللہ پاک کے مقابلے میں، ککھ بھی نہیں ہے. یہ قوم سبا والے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں سے اور زمین میں سے. سجدے کا حقدار تو وہ ہے. یہ سورج کیا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے اللہ پاک کے حکم سے، یہ بھی اللہ نے اس کو چلایا ہوا ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو قوم سبا والوں کو اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی چیزوں کو نکالتا ہے. اب چھپی ہوئی بارش کو آسمانوں سے کون نکالتا ہے؟ چھپے ہوئے اوڑوں کو ہمیں نظر آتے ہیں، اوڑے زالے کو نکالتا ہے. چھپی ہوئی بجلی گرتی ہے ہمیں نظر آتی ہے. یا پتھر جو قوم دور سے برسے جی ان کو نظر آتے تھے وہ. تو اللہ پاک یہ فرما یہ کہہ رہا ہے کہ قوم سبا والے اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں سے زمین سے نکالتا ہے. زمین سے کھیتیاں، پھل پھول، سبزے اللہ پاک نکالتا ہے. تو سجدے کا حقدار تو اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. سورج کو سجدہ کرے، سورج کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ ہی نے اس کو چلایا، یہ اللہ ہی کا کمال ہے. یہ بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. وہ اللہ جو چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں میں زمین میں سے نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہہ رہا ہے، تقریر والی گفتگو کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی کون جانتا ہے، اور جو تمہارے لبوں پہ ہے وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جو ہو گیا وہ بھی کون جانتا ہے، جو ہو رہا ہے کون جانتا ہے، جو ہوگا کون جانتا ہے. پتے پتے کو بیک مگن کون جانتا ہے، ذرے ذرے کو کون جانتا ہے، پوری مخلوق کو بیک مگن کون جانتا ہے. یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو تم پوشیدہ چھپاتے ہو وہ بھی جانتے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کوئی الہ نہیں ہے. ہدہد پرندہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ اس کو معبود کو کہتے ہیں. الہ معبود، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے. عبادت کی میں نے آپ کو کس میں بتلائی ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں.
اعتقادی عبادت اور عملی عبادت. اعتقادی عبادت کی دو قسمیں ہیں. اللہ اپنی ذات میں ہی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اور عملی عبادت کی تین قسمیں قولی فعلی عملی. یہ جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں بار بار تحیات للہ والصلوات یہی قولی فعلی عملی باتیں ہیں. تحیات قولی عبادت بھی اللہ کے لیے. قولی عبادت کیا؟ صد سور و پکار مانگنا، یہ کس کا حق ہے؟ کس سے مانگا جائے؟ الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ تحیات للہ قولی عبادت، زبان کی عبادت کس کے لیے ہے؟ بس صلوات اور پھیلی رکوع سجدہ قیام یہ کس کے لیے؟ بتائی مالی عبادت، بکرا چھترا دے قربانی یہ کس کے لیے؟ عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں ہر قسم کی عبادت اللہ پاک کی کی جائے گی. فرمایا هو رب العرش العظیم، وہ جو اللہ ہے نا وہ کیا ہے؟ عرش عظیم کا رب ہے. وہ ملکہ بلقیس کے عرش کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا، تو اس کا بہت بڑا طاقت ہے. تو حضور پرندہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو شے کوئی نہیں. ملکہ بلقیس کا عرش جو تھا وہ کچھ بھی نہیں، کروڑوں عرش بھی اللہ کے عرش کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے. اللہ کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے آسمانوں سے اور زمین سے. اور کرسی جس عرش پہ ہے وہ عرش کتنا وسیع ہوگا؟ وہ رب العرش العظیم، وہ جو رب ہے نا اللہ وہ رب ہے عرش عظیم کا. ابھی حدود پرندے کی گفتگو جو تھی تقریر یہ پوری ہو گئی. اللہ پاک نے حدود پرندے کی اس توحید والی تقریر کو قرآن میں محفوظ کر دیا کہ نا، اس لیے کہ جب میرے محبوب کے امتیوں کا حدود پرندے کی توحید والی تقریر سننے کو دل کرے گا تو قرآن پڑھنا ان کا کام ہوگا اور حدود پرندے کی تقریر سنانا میں اللہ کا کام ہوگا. میں کہتا ہوں کہ مولویوں سے تو حدود پرندے ہی اچھا رہے گا. کیوں جی؟ مولویوں سے اچھا رہے گا نا کہ سلیمان علیہ السلام نے نبی کے سامنے کھل کے کھڑک کے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے احط بما لم تحط بہ. سلیمان پیغمبر جس کو میں جانتا تو نہیں جانتا اس کو. کتنی بڑی توحید بیان کی ہے. سلیمان سے کچھ کوئی ناراض نہیں ہوئے، کوئی ناراض نہیں ہے. اس کو بے ادب نہیں کہا، کوئی معافی نہیں کہا اس کو، کوئی گستاخ نہیں کہا اس کو. اللہ کیڑی کی کیڑی اچھی رہے گی مولویوں سے. وہم لا یشعرون، کیڑیوں نہ سلیمان کو تمہارا پتہ ہے نہ سلیمان کے لشکر کو تمہارا پتہ ہے. بلوں میں چلی جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی، روندی جاؤ گی. کیڑی اچھی رہے گی مولویوں سے. لوگ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. کہا سلیمان پیغمبر نے کہ ہم دیکھتے ہیں جو تو بات کی ہے تم نے ابھی یقین نہیں آیا سلیمان پیغمبر کو کیونکہ عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب بتاؤ تو صحیح کہہ رہا. ابھی دیکھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں سے ہے. یہ جو تو گفتگو کی ہے نا تو نے، ابھی ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ چلے گا کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو نے جھوٹ کہا ہے. میرے بھائیو یہاں عقیدہ بناؤ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ تحقیق نہیں کرتا، تحقیق وہی کرتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو. نہیں سمجھے؟ تحقیق کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ بولا ہے یا نہیں. تحقیق کون کرتا ہے؟ جو عالم الغیب نہ ہو. جو عالم الغیب ہوتا ہے اس کو تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت، اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب اللہ کو پتا نہیں ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. واہ قرآن. اب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم. حدود پرندے سے کہا کہ یہ میرا خط جو ہے یہ تو لے جا فالقی الیہم، ان کے سامنے رکھنا ہے. جا کے خط میرا ان کے سامنے رکھ دینا اور ثم تولا، پھر ان سے دور ہو جانا، علیحدہ ہو جانا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا وہ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. خط پڑھ کے دیکھنا. یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام حدود پرندے کو. تو سلیمان علیہ السلام خط چونچ میں پکڑ کے حدود پرندہ
گیا ملک سبا میں چلا گیا، وہاں جو ملکہ بلقیس کا محل تھا اس کے پاس چلا گیا. اب اس کے سارے دروازے بند تھے، ملکہ بلقیس جس کے محل میں تھی سارے دروازے بند تھے. اب کہاں سے جائے؟ اس نے ایک روشن دان رکھا ہوا تھا جی، وہ اس لیے کہ جب سورج کی روشنی وہاں سے آتی تھی نا وہ سجدہ کرتی تھی تو مرتی تھی. سورج کو روشنی آتی سامنے سورج نظر آتا تھا روشن دان میں سے، تو اس کے سورج کو کیا کرتی تھی؟ وہ سجدہ کرتی تھی. وہاں سے داخل ہو گیا اولو پرندہ، خط پاس ہے. اب وہ سو رہی ہے بیڈ پہ جی. اولو پرندے نے اس کے سینے پہ جا کے خط رکھ دیا اور آپ علیحدہ ہو گیا. اب وہ اٹھی ہے، خط دیکھتی ہے، مطلب گھبرائی کہاں سے آ گیا، دروازے بند ہے، یہ خط کیوں آ گیا، کہاں سے آیا، کون لایا ہے. پھر جب کھول کے پڑھا پھر اور گھبرا گئی، خط میں کیا تھا؟ اللہ. کیونکہ گھبرا گئی تو اس نے اپنے جتنے بھی تھے نا اس کے سردار بڑے بڑے سرکردہ ایم پی ایم ایل اے جو رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس نے اکٹھے کر لیے خط پڑھ کے. تو قالت کہا پھر اس نے ملکہ بلقیس نے یا ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک ڈالا گیا ہے میرے پاس عزت والا خط. عزت والا خط، نبی بھی عزت والا ہوتا ہے، نبی کا خط بھی کیا ہوتا ہے؟ عزت والا ہوتا ہے. پہلے لوگ خطوں سے اپنا کام چلاتے تھے. اللہ کے محبوب نے بھی کافر بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. اللہ پاک نے دریائے نیل کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا. اور ہم بھی لوگ خطوں کی دعوت کرتے تھے، خط لکھتے تھے، لیکن اب وہ خطوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، موبائل آ گئے ہیں جی. موبائل نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں، موبائل کام دے رہے. تو کہا انی القی الیہ کتاب کریم، و سردارو میرے پاس عزت والا خط ڈالا گیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان پیغمبر کی طرف سے ہے خط. اور وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خط کا جو مضمون ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے نا، وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بزرگ جو ہوئے ہیں نا، وہ ان بزرگوں کا نام لے کے کام شروع کرتے تھے. اللہ کا نام لے کے کام نہیں شروع کرتے تھے وہ، پر یہ جو بزرگ اس دور کے اندر ہوئے بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کا نام لے کے وہ کام شروع کرتے تھے. اور مکہ کے جو مشرک تھے وہ لات، حبل، عزیٰ، منات، یہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کا نام لے کے کام شروع کرتے تھے. اور عیسائی آج بھی عیسیٰ یسوع کا نام لے کے کام شروع کرتے ہیں. اور کئی مشرک یا پیر دستگیر کہہ کے کام شروع کرتے، یا خواج خضر کہ یا علی مدد کہہ کے کام شروع کرتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی جائز کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو. جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اس کام میں خیر ہی خیر ہوگی، کبھی گھاٹا پڑ ہی نہیں سکتا اس کام سے، کیونکہ اللہ سے مدد مانگی گئی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ گناہ کر کر کے اللہ پاک کو اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے اللہ پاک کا غصہ پڑ اٹھے. لیکن جب مسجد ہوئے، مدرسے ہوئے، بچے پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ پاک کا پڑھتا ہوا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. اب گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی زد میں آ گیا. اس کی بیوی جو تھی وہ پیچھے قریب البرادت تھی، بچہ پیدا ہوا اس کی بیوی کے، اس کا تو 5-6 سال کے بعد پھر کسی قرآن کے قاری کے پاس اس کو لے کے گئی. قرآن قاری نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن، اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ گیا کہ میرے بندے کا بچہ مجھے رحمان کہے اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو سزا دوں. اللہ پاک نے اس کی سزا کو بجا سے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے باپ کی بخشش ہو جاتی ہے. اور جب اس آخری نبی کی امت بار بار بسم اللہ پڑھے گی، بار بار قرآن پڑھے گی، سارا قرآن پڑھے گی، سارا قرآن سمجھے گی،
سارے قرآن پہ عمل کرے گی تو اس امت کی اللہ کتنی بخشیں فرمائے گا، اس امت کی کتنی بخشیں ہوں گی، ماں باپ کی کتنی بخشیں ہوں گی۔ بھائیو یہ قرآن جو ہے یہ سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے، اس میں ذرہ برابر کے نقصان نہیں ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، آدھ گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کے نام لا دو، ختم کر دو۔ میرے بھائیو اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخر بھی بہتر کر دے گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ لیکن ہمارے ساتھی کتنے ہی ہیں یہ 10-15 ساتھی جو نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ان کو ادھر پیش آ جاتا ہے، اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں۔ قرآن سے بڑا کوئی کام نہیں یاد رکھنا، قرآن کی تلاش کو مقدم رکھو، سارے کاموں کو پیچھے رکھو۔ وہاں چلا گیا جی، رشتے دار آ گئے تھے جی، مہمان آ گئے تھے جی، یہ ہے یہ کوئی ادھر نہیں ہے میرے بھائیو۔ کام کا ٹائم جو ہے قرآن کا یہ وقف کر دو، نام لگا دو قرآن کے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، بس یہ قرآن کے لیے وقف ہے، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ بن کے دکھاؤ، مرنا ہے، مرنا ہے کہ نا۔ اب قرآن کا ساتھ دو، پھر قرآن کا ساتھ بھی دیکھ لینا کیسا قرآن ساتھ دے گا، حیران ہو جاؤ گے۔ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ میرے بھائیو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ دن قیامت کے آدمی بھائی کو دیکھ کے دوڑ جائے گا، بھائی کو دیکھ کے۔ بھائی بھائی کا کیا ہوتا ہے؟ بازو ہوتا ہے۔ کتنی محبت کرنا بھائی بھائی سے، جان تک دے دیتا ہے بھائی بھائی کے لیے، لاکھوں لگا دیتا ہے بھائی پہ، کوئی نہیں بھائی بھائی میرا بھی دینے گزارا جی کے دینے میں مل دے بھائی بھائی جی، رشتے توڑ دیتے ہیں بھائیوں کے، جا پھر میرے بھائی نے تمہیں تیرا بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دن قیامت کے آدمی بھائی کو دیکھ کے کیا ہو جائے گا؟ توڑ جائے گا، نس جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ سے آدمی کتنی محبت کرتا ہے کہ نا، حج کراتا ہے، عمرے کراتا ہے، جوس پلاتا ہے، کھانے گوشت جی کتنی خدمت کرتا ہے۔ معمولی بھی ماں باپ کی سچ آدمی برداشت نہیں کرتا، میرے باپ کو ہی کہا تو نے، میری ماں کی توہین کر دی تو نے، لڑائی کرتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے دن قیامت کے آدمی ماں باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا، نس جائے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن سچا ہے کہ نا؟ اللہ پاک فرمانے سچ ہے کہ نا بھائی؟ ہماری عقلیں خراب ہو سکتی، دماغ خراب، لیکن اللہ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے میرے بھائی، کوئی سچا نہیں۔ کون سچا ہے؟ اللہ سچا، اللہ قرآن سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے۔ ہاں جی، بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے آدمی، بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دن قیامت کے آدمی بیوی کو دیکھ کے، بیٹوں کو دیکھ کے دوڑ جائے گا، نس جائے گا۔ اس امت کے علماء بیان کرتے اس لیے دوڑے گا، ان رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں کی کوئی رشتہ دار میرا مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، مجھے تو آج خود نیکی کی ضرورت ہے، نیکی نہ مانگ لے۔ اس وجہ سے بھی دوڑے گا کہ میرا رشتہ دار کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرتے مجھے پکڑوا ہی نہ دے اللہ کے دربار میں، اس لیے ان سے دور ہی اچھا ہے جنت میں۔ لیکن اللہ سے بھاگ کر آدمی بچ نہیں سکے گا، اللہ سے چھپ کر بھی آدمی نہیں بچ سکے گا، اور اللہ کا مقابلہ کر کے بھی آدمی بچ نہیں سکے گا، پکڑا جائے گا۔ بھائی بھائی کا حساب دینا ہوگا، ذرے کا حساب دینا ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ وہ حدیث سنو، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑا لو جس کا جھگڑا قبول ہے۔ پہلے شفاعت کرے گا، بات بن گئی ٹھیک ہے، پھر جھگڑا کرے گا، ہر شے یہی رہ جائے گی۔ قرآن جنت بن جاؤ، قرآن کے اچھے رہو گے۔ ابھی ہم پہ رنگ نہیں چڑھا قرآن کا، ہاں جی، نشہ نہیں چڑھا ابھی ہم پہ۔ ہاں نشہ چڑھا تو ہم آپ خود تو تیرے ساتھ غیر حاضری نہ کرتے، بلکہ اور لوگوں کو لے کے آتے یہاں، تو ہمیں پیچھے ہٹ رہے میرے بھائیو۔ اس کو قبول کر لو خوش ہو کے، اللہ تم کو خوش ہو کے قبول کر لے گا۔ تو اللہ پایا ہمارے بسم اللہ الرحمن، خط کا جو مضمون ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور لکھا کیا ہے خط میں؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ قوم سبا والو مجھ پہ سرکشی نہ کرو، فخر نہیں کرنا، تکبر غرور نہیں کرنا، واتونی مسلم، خاموشی کے ساتھ مسلمان ہو کے آ جاؤ میرے پاس، ہماری بھلائی خیر اسی میں ہے۔
یہ خط پڑھ کے سنایا ملکہ بلقیس نے سرداروں کو. تو قالت یا ایھا الملأ، کہا ملکہ بلقیس نے اے سردارو افتونی فی امری، اب مجھ کو مشورہ دو میرے معاملے میں، اس امر میں مجھ کو مشورہ دو میں کیا کروں. ما کنت قاضیۃ امرا حتی، میں کوئی بھی کسی کام کا کبھی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود ہو کہ مجھے کو مشورہ نہ دو. ہاں جی، پھر اس وقت میں کوئی کام کروں گی، اب بھی مجھے کو مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو قالوا نحن، کہا ان سرداروں نے نحن اولو قوہ، کہ ہم جی قوت والے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، فوج ہے، لشکر ہے، وسائل ہے، ہم کو مارے موٹے ہیں، ہم قوت والے ہیں. اولو پاس، اور جنگ والے ہیں، لڑائی جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں، لڑاکے ہیں بہت بڑے، گالی کوئی نہیں، گھبراؤ نا. تو باقی والامر لیک، امر تیری طرف ہے، جنگ کرنے نہ کرنے اختیار تیرے پاس ہے. فانظری ماذا تأمرین، تو جو بھی حکم دے ہم وہ کریں گے، جنگ کرنی ہے پھر بھی ہم عمل کریں گے، نہیں کرنی پھر بھی ہم عمل کریں گے، آپ کے حکم ہم مانیں گے. تو قالت ان الملوک، کہا ملکہ بلقیس سے ان تم کہہ تو رہے نا ہم لڑاکے ہیں، ہم لڑائی والے قوت والے. بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ اذا دخلوا قریۃ افسدوا، جب وہ بستی میں داخل ہوتے ہیں نا تو بستی میں فساد برپا کرتے ہیں. وہ تم کے ہم لڑاکے ہیں، طاقت والے ہیں. بادشاہ جو ہوتے ہیں جب بستی میں آتے ہیں نا، بستی میں کیا کرتے ہیں، وہ فساد اجاڑتے ہیں، بستی کو برباد کرتے ہیں، بستی کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں وہ. اور دوسرا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہل اذلہ، اس بستی کو عزت والے لوگوں کو ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، عزت والے لوگوں کو قید کرتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں، ذل و خوار کرتے ہیں. اللہ وکذالک، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں. اس طرح میں کہہ رہی کہ ملکہ بلقیس تھی نا، یہ پرانے بادشاہوں میں یہ پلی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا، سنا ہوا تھا جو پرانے بادشاہ جو کرتے تھے، اس نے دیکھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا جو کرتے ہیں. تو وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اس نے کہا کہ میں ان کی طرف کچھ ہدیے تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں میں وہ قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں. میں ہدیے بھیجتی ہوں سلیمان پیغمبر کے پاس، تو پھر دیکھتی ہوں میں وہ کیا جواب دیتے ہیں ہمارے قاصدوں کو. تو ملکہ بلقیس نے 500 باندیاں بھیجیں، 500 غلام اور 500 سونے کی اینٹیں اور ہیرے جواہرات جی بھیجی سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور اس نے کہا کہ اگر تو ہوا سلیمان بادشاہ تو پھر تو یہ تحفے قبول کر لے گا، اس سے لڑائی ہو سکتی ہے. تو اگر ہوا نبی تو پھر تحفے قبول نہیں کرے گا، پھر اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کو ہاں جی اس کی ماننی پڑے گی. تو یہ پروگرام بنایا ملکہ بلقیس نے، تحفے دے کے اور بادیاں بعض غلام اس قسم کی نے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے. تو ہمارے دور میں بھی ہمارے لوگ جو یہ افسروں کو یہ رشوت دے کے منہ بند کر دیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، چائے پانی یہ بھی چلتا ہے. سگریٹوں کی ڈبی اس سے راضی ہو جاتے ہیں ہمارے گھر، اس کا یقین جانے. وہ ایک مولوی صاحب نے بتلایا، ان کو میں نے گورنمنٹ کے خلاف تقریر کی تو انہیں پکڑ لیا. تو رات کے 2 بج گئے، تو گاڑی میں بٹھا لی، کالی سی گاڑی ہوتی ہے. ایک سپاہی نے کہا کہ مولوی ہاں جی وہ نعت ہی سنا ہے. 2 بجے اب نعت کیا، اگر 50 کو سگریٹ ہی پیا، سگریٹ ہی پیا، سگریٹ لے کے یہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. اور ہمارے مولوی روٹی کھولو جو مرضی بس بیان سنا لو. لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا کہ دولت بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں، عورت بھی دیتے ہیں، لیکن کمپرومائز کرو، کمپرومائز شرک کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا مشرکو میرے دائیں ہاتھ پہ سرد رکھ دو، بائیں پہ چاند رکھ دو، میں وطن چھوڑ دوں گا، دندان شہید کرا دوں گا، ساتھی شہید کرا دوں گا، لیکن شرک سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، شرک سے کوئی سمجھتا. اللہ کی توحید یاد کرتا ہے. بھائی آپ لوگ بھی شرک کو کنڈم کرو، تمہیں کرنا چاہیے کہ نا، شرک کے ساتھ چلنا چاہیے. شرک کو کنڈم کرو، بدعت کو کنڈم کرو، ریجیکٹ کرو، مسترد کرو شرک اور اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو خوش ہو کے قبول کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ یہ نہیں سجدہ کرتے واسطے اللہ کے جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو، فی السماوات والارض، آسمانوں میں سے اور زمین میں سے، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، جانتا ہے اللہ جو تم پوشیدہ کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں.
وہی ہے جو رب ہے عرش عظیم کا. قال سننظر، کہا سلیمان پیغمبر نے اب ہم دیکھتے ہیں اصدقت تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے سچ بولا ہے، ہم کوئی کاذبین نہیں ہے تو جھوٹوں سے. اذهب بکتابی ھذا، جا تو میرے اس کتاب کے ساتھ، جا تو میرے اس خط کے ساتھ. فالقیہم، ڈال ان کے پاس. ثم تولی، پھر دور ہو جا ان سے. فانظر، دیکھ تو ماذا کو کیا باتیں کرتے ہیں. قالت یا ایھا الملک، کہا ملکہ بلقیس نے اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک ڈالا گیا تھا میری عزت والا خط. انہ من سلیمان، بے شک سلیمان پیغمبر کی طرف سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن، اس کا مضمون جو ہے بسم اللہ الرحمن سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی علیہ، یہ لکھا اس میں کہ نہ سرکشی کرو مجھ پہ. واتونی مسلمین، آ جاؤ میرے پاس مسلمان بن کے. قالت یا ایھا الملأ، کہا ملکہ بلقیس نے اے سردار افتونی، مشورہ دو مجھ کو. فی امری، میرے امر میں. ما کنت قاطعۃ امرا، میں نہیں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی. حتی تشہدوا، یہاں تک کہ تم موجود ہوگے مجھے کوئی مشورہ دو. قالوا نحن، کہا انہوں نے، نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، واولو باس، اور سخت لڑائی والے ہیں. والامر الیک، امر تیری طرف. فانظری ماذا تأمرین، پر دیکھ تو جو ہمیں کرتی ہے، جو بھی اپنے کو حکم کرے گی تو ہم اسے اس پہ عمل کریں گے. قالت ان الملوک، کہا ملکہ بلقیس نے، بے شک سردار، بادشاہ، یہ داخل ہوتے قریت کی بستی میں اس میں فساد کرتے ہیں. وجعلوا عزت اہل ذلہ، وہاں کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. وکذلک یفعلون، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں. وانی مرسلۃ الیہم بہدیہ، اور بے شک میں بھیجنے والی طرف ان کی ہدیہ تحفہ. فناظرۃ بما یرجو، پھر دیکھنا ہے، دیکھیں گے کہ کاسٹوں کو کیا جواب دیتے ہیں. جزاکم اللہ. سجدہ کرو، ایک سجدہ کرو. Yeah.